السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سبھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ میں جو کام ہوتا رہے گا وہ تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، لیکن کچھ دوسری باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ کہیں کہیں اگر مجھے لگا کہ مجھے رک کے بتانا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو میں ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی۔ تو یہ ولاگ جو ہے نا، میں نے شام سے اسٹارٹ کر دیا تھا، اور ابھی میں اثر پڑھ کے اٹھی تھی، تو میں سوچا کہ میں ولاگ بھی اسٹارٹ کر لوں، اور اپنا جو اچھا سا برنچ ہے نا تو میں وہ کر لوں، کیونکہ مجھے کام کرتے کرتے جو ہے نا اپنا شام ہو گئی تھی، اور میں نے صبح سے ناشتہ واشتہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے بچوں کو دے دیا تھا، ہسبینڈ کو دے دیا تھا، لیکن میں نے خود کچھ نہیں کھایا تھا، اور برابر میں سے جو ہے وہ بریانی بھی آ گئی تھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد بس میں یہ کھاؤں گی۔ اچھا، نماز سے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگوں نے نا نماز کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے، اور مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہمیں مل گئی تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے، نیت کر لیں گے، لیکن یہ کہ اگر نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ لیکن آپ لوگ یقین جانیں، ان کچھ دنوں میں جتنے بیانات اور جتنی اللہ کی طرف سے جو بنائے ہوئے عالم ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں جو ہم تک پہنچاتے ہیں نا، وہ سننے کے بعد دین تو واقعی ہے، برحق ہے، لیکن جب تک آپ کو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا نا، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ نماز اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ آپ کے جتنی زندگی کے دن ہوں گے نا، تو وہ کاؤنٹنگ ہوں گے، اور جتنی نمازیں ملیں گی تو ٹھیک ہے، اور جتنی نہیں ہوں گی نا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایسا گہرا سوال ہوگا کہ اس کا اگر آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوا کہ ہم نے وہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تو میرے خیال میں پکڑ ایسی زبردست ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ نماز ہم لوگ، ہمارے تو خیر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا بچپن سے ہمیں ایسی سراؤنڈنگ ملی ہے کہ ہمارے ابو کو ہم نے اپنی زندگی میں، اور ان کی زندگی تک، جب تک ان کی زندگی ہم نے دیکھی، ہم نے اپنے ابو کو کبھی بھی بے نمازی نہیں دیکھا، اور ماشاءاللہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اور ہر وقت نماز میں نے کبھی اپنے ابو کو علاوہ زندگی کے آخری 2 ڈھائی سالوں میں، لیکن کبھی میں نے اپنے ابو کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہماری امی بھی ماشاءاللہ بہت پابند تھیں۔ آج کل میں کافی کا پانی پی رہی ہوں، میں نے سوچا یہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی جو ہے نا وہ میں بلیک کافی پی رہی ہوں، تاکہ میرا جو وزن وغیرہ ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ تو خیر، نماز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں، کہ اپنے جو ہمارے مقصد یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جب اللہ سے قیامت کے روز ہمارے لیے پکار کریں گے، ہمیں مانگیں گے اللہ سے جہنم سے بچانے کے لیے، تو وہ ہمیں پہچانیں گے ہی صرف ہمارے وضو کے اعضاء سے۔ جب ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا، ہم 5 ٹائم وضو ہی نہیں کریں گے، ہمارے وہ اعضاء روز قیامت چمکیں گے ہی نہیں، تو ہمارے نبی پاک تو ہمیں پہچانیں گے ہی نہیں، اور وہ ہمیں اپنا امتی مانیں گے ہی نہیں۔ اور بھلے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ نمازی ہونا آنا کافی ضروری ہے۔ اور نمازی صرف اس لیے ہونا نہیں ضروری کہ واہ یہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، یا میں یہ بات آپ لوگوں سے ہرگز اس لیے نہیں شیئر کر رہی کہ میں 5 وقت کی نمازی ہوں، تو میں جو نا وہ بڑے فخر سے یہ بات کر سکتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم کی عین بھی پتہ ہے نا، اگر آپ کو دین کے علم کی عین بھی پتہ ہے، تو آپ وہ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ آپ اس کے دیندار رہو گے، کہ اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تمہیں علم عطا کیا گیا تھا، بھلے اللہ اکبر کا علم ہی صحیح، کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہاں اللہ اکبر کے معنی اللہ بہت بڑا ہے، تو تم نے یہ آگے کیوں نہیں پہنچایا، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو برائے کرم جتنے اچھے ہیں اتنا آگے بڑھائیں، اور جتنے نہیں ہیں اس کے لیے کوشش کریں کہ مکمل طور پہ جو ہے نا ہم سب اچھے ہو جائیں، روز قیامت ہم ایک دوسرے کے لیے سوال کر سکیں۔ برحق ہے موت، ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے موت برحق ہے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ارے موت صحیح ہے، موت برحق ہے،
موت کے لمحے سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن موت کے بعد کے لمحے سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ کیا ہوگا کرامین کاتبین جب ہماری قبر میں آئیں گے، ہم سے سوال کریں گے، کیا ہوگا، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہم امتی تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، میری بھی انشاءاللہ آئندہ سے کوشش یہی ہوگی کہ میں جتنا بھی علم حاصل کر رہی ہوں، میں جتنا بھی پڑھ رہی ہوں، یا میں جتنا بھی مجھے معلوم ہوتا جا رہا ہے، تو میں اپنے اس یوٹیوب کے بہن بھائیوں سے لازمی شیئر کروں۔ فضول کی باتیں کہ یہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں، اس سے کافی درجہ بہتر ہے۔ ضرور بیچ بیچ میں انسان کو بتانا چاہیے، ظاہر ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو میں کیا چل رہا ہے، تو رک کے بتانا بھی صحیح ہے، ضروری ہے، میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا، کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے سے اچھی باتیں شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کو راہ راست پہ لا سکیں، اور صراط مستقیم پہ چلنے کا عہد کر سکیں، اللہ سے فجر کی وقت کی نماز کی، اللہ سے دعا مانگا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ سے لازمی کہہ کے سویا کریں کہ یا اللہ کتنا بھی کوئی بھی ٹائم ہے، اگر میں رات کو 4 بجے بھی سو رہی ہوں نا، تو مجھے فجر کے لیے ضرور اٹھا، تو لازمی مجھے فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو لازمی مجھے فجر پڑھنے کے لیے ان لوگوں میں سے چن لے جو تیرے پسندیدہ ہیں، جن کو تو فجر پڑھنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ دیکھیے گا زندگی میں کتنا اچھا بدلاؤ آئے گا جب ہم فجر پڑھنے کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ لوگ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی اچھی سنور جائے گی۔ میری بھی اللہ سے یہی کوشش ہے، میں نے الارم لگا کے سونا شروع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ جب رمضان ہوتا ہے، جو انتہائی ماشاءاللہ روزے دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میں یہ بات کیا کہہ رہی ہوں۔ ہم لوگ الارم لگا کے سوتے ہیں نا، کہ کہیں تو ہم سوتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہم بھوکے نہ رہ جائیں، ہم بغیر کھائے پیے پیٹ کا روزہ رکھنا پڑ گیا تو کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے، ہم سارا دن بھوکے مزید کیسے رہیں گے؟ تو الارم لگا کے سونا چاہیے۔ تو یہی چیز ہم صرف 6-7 منٹ کی فجر ادا کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم الارم لگائیں، ہم الارم لگا کے اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں فجر میں ضرور اٹھانا۔ ساری زندگی کے لیے ہم یہ چیز کیوں نہیں تہیا کر سکتے؟ ہم کیوں اتنی کوتاہی کریں؟ ہمیں کیوں نہیں جب قیامت ہو جائے گی، جب ہمارے جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تب تو کچھ بھی نہیں کرنا نا، تو وہ ہے ساری عمر، وہ ہے ساری زندگی کی ساری زندگی، وہ ہے، یہ تو کچھ لمحے ہیں، کچھ سال ہیں، کچھ دن ہیں، اس کو ہم نے اچھا اور اللہ کے مطابق گزار لیا، تو اگر آگے کی اچھی چاہتے ہیں تو یہاں کی اللہ کے مطابق گزار لیں، برائے کرم یہاں کی اللہ کے مطابق گزار لیں، پھر وہاں آپ کو آپ کے مطلب کی چیزیں عطا ہوں گی، آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں کرنی پڑے گی، وہ آپ کے آگے ایسے ہی حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں اگر آپ لوگ اپنے باغ چاہتے ہیں، میں نے کل ہی بیان میں سنا ہے کہ ہمارے ایک صحابی یا نبی، مجھے نام نہیں یاد، جب ہمارے پیارے نبی اللہ کے پاس عرش پہ گئے تھے، ان سے شب معراج میں ملنے گئے تھے ہمارے پیارے نبی، تو ہمارے ایک نبی صحابہ، اللہ مجھے نام غلط نہ دلوائے، انہوں نے روک کے ہمارے پیارے نبی کو کہا کہ یا نبی اپنی امت سے کہیے کہ ان کی جنتیں خالی ہیں، ان کی جنتیں، زمین بالکل بنجر ہے، خالی ہے، یہاں پہ درخت لگیں گے، جب وہ اللہ سے ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بولیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بولیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولیں گے، تو ان کے لیے جنت میں درخت بڑھتے چلے جائیں گے، وہ لگتے چلے جائیں گے، جتنا وہ روز روز ذکر کریں گے، اللہ ان کی جنت کو بہاروں سے بھر دے گا۔ تو یہ ہے اللہ، ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، یہ ذکر آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا، یہ ذکر آپ کے آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہی ذکر آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ دے گا۔ یہی ذکر آپ دنیا میں صرف ایک دفعہ ذکر کریں گے اللہ کا، وہ آپ کی جنت کے لیے بھی، آپ کی قبر کے لیے بھی آپ کا راستہ آسان کرے گا، آپ کے روز محشر میں بھی آپ کا راستہ آسان کرے گا، آپ کے موت کے لمحات میں بھی آپ کا سفر آسان کرے گا۔ کہتے ہیں موت کا جو وہ لمحہ ہوتا ہے نا، وہ آسان نہیں ہوتا، تو اس لمحے کو بھی یہ اللہ کا ذکر آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہم
باتوں باتوں میں جو ہے وہ میرا ولاگ بالکل اینڈ پہ آنے والا ہے، تو بس میں اب خیر سے میرا کھانا وانا بن گیا تھا. بچوں کو پہلے میں نے فرائز وغیرہ دے دی تھی، اور پھر آدھے کوفتے کا جو ہے نا میں نے سالن بنا دیا تھا، آدھے چکن بالز جو ہے نا میں نے بچوں کو تل کے دے دیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں روٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ آج جو ہے نا میں بڑی بڑی روٹیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے میری بھتیجی کی بات یاد آئی. جب میں کچھ عرصے پہلے اپنے بھائی بھابھی کے یہاں رہنے گئی تھی، تو یہ دیکھو میری پیاری بیٹی، یہ روٹی تمہارے نام. میں بڑی روٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، حالانکہ میرے سے نہیں سنبھل رہی، لیکن میں نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں آج. تو ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ پھوپھو جانی آپ کی نا روٹی بڑی چھوٹی ہوتی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ میری بھابھی کے ہاتھ میں نا تھوڑا سا جل گیا تھا، تیل اڑ کے لگ گیا تھا، تو وہ بیچاری اس دن روٹی نہیں بنا پا رہی تھی. تو میں نے کہا آج میں روٹی بنا دیتی ہوں، ایک دن کی ہی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے بنائی چھوٹی چھوٹی روٹیاں، تو انتہائی چھوٹی روٹی تھی میری، مجھ سے بڑی روٹیاں نا سنبھلتی نہیں ہیں. تو مجھ سے آن کے کچن میں کہنے لگی پھوپھو جانی اتنی چھوٹی روٹی، آپ ہماری امی تو اتنی بڑی بڑی روٹیاں بناتی ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھ سے بڑی روٹی سنبھلتی نہیں ہے. تو خیر پھر نا یہ بات جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے، تو جب میں نے اس کی مما کو، مطلب میں نے اپنی بھابھی کو یہ بات بتائی کہ یہ مجھ سے نا اس طرح کہہ رہی تھی، تو کہنے لگی نہیں نا میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر جب میرے بھائی آئے، میں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں ذکر کیا، تو میں نے کہا پہلے یہ مجھے اس طرح کہہ رہی تھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی روٹی. پھر نہ میں نے ان کی مما کو یہ سنایا، تو کہنے لگی نہیں میں مذاق کر رہی تھی. تو پھر اس لمحے میں وہ بولی جی نہیں میں کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی، چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہی ہوتی ہیں آپ کی، اور ہماری مما تو اتنی بڑی بڑی روٹی بناتی ہیں. ماشاء اللہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں. وہ بات میں جب میں مجھے شاید آئے ہوئے سال ہونے والا ہے، لیکن میں اپنے لمحے جس وقت میں روٹی بنا رہی ہوتی ہوں نا، مجھے ہر روٹی کے ساتھ مجھے وہ میری بیٹی اور اس کی باتیں یاد آتی ہے کہ نا ماشاء اللہ بچے کس طرح سے معصومیت میں ساری باتیں کر جاتے ہیں، اور ہم برا لگتا بھی نہیں ہے، برا محسوس ہی نہیں ہوتا. اور ظاہر بات ہے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی باتوں کا تو واقعی بالکل بھی کچھ بھی برا نہیں لگتا. تو اس دن سے میں جو نا اپنے آپ میں کوشش کرنے لگی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بڑی روٹی بنانا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے مجھے روٹی بڑی بنانی آ جائے، لیکن نہیں مجھ سے نہیں سنبھلتی. مجھ سے ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی ٹیڑھی میڑھی روٹیاں بن رہی ہیں، لیکن صحیح نہیں بن رہی. تو میں جو نا بڑی روٹی بنانے کی کوشش کر رہی تھی. تو خیر میرا بیٹا میں نہیں سیکھ سکتی، اگر آپ سن رہی ہو تو، اور سن ہی رہی ہوگی انشاءاللہ، تو پھوپھو جانی کی چھوٹی روٹیاں جو ہے نا آپ کو بیئر کرنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. خیر جی روٹی وغیرہ بھی بن گئی الحمدللہ. اور ہسبینڈ جو ہیں کیونکہ آج کل کیا ان کو 1.5 مہینہ ہونے والا ہے، تو وہ جم جاتے ہیں، تو اس لیے میں جو نا میں روٹی بنا کے رکھ لیا کرتی ہوں، کیونکہ 10 بجے جو ہے وہ گیس چلی جاتی ہے. اب اللہ علم ابھی تک بھی جا ہی رہی ہے، تو کیا سین رہے گا. تو توا ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ لوگ فکر نہیں کریں، توا کافی دیر کا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے اندر رکھا ہے. تو بچوں وغیرہ کو میں نے سلا دیا تھا کھانا وغیرہ کھلا کے، اور میں جو ہوں اب ہسبینڈ کا انتظار کروں گی، ان کو آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جی ہسبینڈ بھی آ گئے ہیں الحمدللہ، اور اب میں کھانا وغیرہ گرم کروں گی ہمارے لیے، اور پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے. اور کچھ دیر میں پھر موبائل دیکھ لیتی ہوں، یا کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ کر لیتی ہوں. باقی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسا بچوں کے سونے کے بعد جو ہے وہ خاص کوئی کام نہیں رہتا. لیکن یہ کہ یہ لوگ طبیعت کی خرابی ہونے کی وجہ سے بیچ میں کبھی کبھار اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ویڈیو یہیں اینڈ ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری باتوں کا بالکل بھی برا نہیں لگے گا، اور اس پہ ہم سب مل کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنے پہ آمادہ ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اس کے پسندیدہ ہیں. اسی کے ساتھ میری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، ولاگ میرا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر پسند آئے تو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.